بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انتہائی عزت و تکریم دے لائق واجب الاحترام علماء کرام، معزز محتشم سامعین، دوستو بزرگو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دے پاک گھر دے اندر پیارے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر مبارک دی اس خوبصورت محفل پاک دے اندر اساں سارے حاضری دی سعادت حاصل کریں دے پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ سٹیج تے سڈے اہل سنت دے مقتدر علماء کرام تشریف فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری الطاف سیالوی صاحب زید مجدہ، حضرت علامہ مولانا قاری اکرام سیالوی صاحب، جناب میرے محترم حافظ محمد شیر سیالوی صاحب اور خطیب جامع مسجد حاضہ مولانا محمد عثمان صاحب، دوستو بھائیو، دوستان نے یاد فرمایا اور فقیر حاضر ہے بھائی گل امیر صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول و منظور فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا، میں امید کرنا تساں توجہ نال سماعت فرمائے سو۔ بھائیو، ایک ہوندی ہے کسے شے دی علامت اور ایک ہوندا ہے کسے شے دا خاصہ۔ جڑی کسے شے دی علامت ہوندی ہے نا، وہ پائی جائے تے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز پائی جاندی ہے، لیکن جڑا کسی شے دا خاصہ ہوئے او دے واسطے یہ لازم بات ہوندی ہے کہ جدو خاصہ پایا جائے گا، جڑی شے دا وہ خاصہ ہوئے گا وہ شے بھی لازمی پائی جائے گی۔ سمجھ آئی نا؟ میں پھر اس بات نو دوبارہ تواڈی گوش گزار کرنا چاہنا، توجہ نال سماعت فرمائے سو۔ کسی شے دی کوئی علامت ہوئے نا، او جدو پائی جاسی تا وہ چیز پائی جاسی۔ اکثر اس طرح ہوندا ہے، لیکن کدے کدے انج بھی ہو جاندا ہے کہ علامت پائی جائے تے اصل موجود نہ ہوئے، لیکن جڑا خاصہ ہوندا ہے نا کسی شے دا، او دی ایک خصوصیت ہے کہ او پایا جائے گا تے او چیز جدا وہ خاصہ ہے وہ لازمی پائی جائے گی۔ سمجھ آئی؟ میں ایک مثال دینا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ دوستو، اذان نماز دی علامت ہے۔ اذان ہووے تے اس بات دی دلیل ہوندی ہے کہ نماز ہو سی۔
لیکن کدے کدے اذان پائی جاندی ہے نماز کوئی نہیں ہوتی، اور کدے کدے نماز پائی جاندی ہے اذان کوئی نہیں ہوتی. بچے دے کان وچ اذان دینے ہیں نماز کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. عیدین دیاں نمازاں پڑھتے ہیں لیکن اذان کوئی نہیں ہوتی. تو علامت جڑی ہے کسی بھی چیز دی او دی یہ خصوصیت ہوندی ہے کہ او پائی جائے تو وہ چیز پائی جائے گی، لیکن لازم و ملزوم نہیں کہ ہر صورت وچ جدو علامت پائی گئی ہے تو وہ چیز ہی پائی جائے. لیکن جڑا خاصہ ہوندا ہے او دی یہ تعریف ہے کہ جڑی شے دا او خاصہ ہوئے اس تو بغیر وہ پایا جا سکدا ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ محترم حضرات، میں قرآن پاک کی ایک مثال پیش کریں. ساڈے سامنے کوئی بندہ آ کے کلمہ شہادت پڑھے، ٹھیک ہے نا جی، کلمہ شہادت پڑھے، اس بات دی دلیل ہو سی کہ بندہ مسلمان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آقا کریم دی ذات پاک دی نبوت اور رسالت دی گواہی دے تو کی خیال ہے او دا ایک گواہی دینا اس گل دی علامت ہو سی کہ اے بندہ مومن ہے. ایویں ہے کہ مارکا کوئی نہیں. اچھا ساڈے سامنے کوئی بندہ مسجد بنا رہا ہوئے، وہاں بچران دے اندر کوئی آدمی مسجد بنا رہا ہے، او دی تعمیر کر رہا ہے، او دا مسجد بناونا، مسجد دی تعمیر کرنا اس گل دی دلیل ہو سی کہ بندہ مسلمان ہے. ایویں ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مسجد مسلمان بنائی دین، ٹھیک ہے نا جی. اے علامت ہو سی او دے مسلمان ہونا. اسی آؤٹ آف کنٹری ہیں، ملک تو باہر ہے، تے اتھے کوئی بندہ سانو نماز پڑھتا نظر آندا ہے اور ملک کافراں دا ہے، مسجد وچ داخل ہوندا نظر آندا ہے یا مسجد نظر آندی اور مسجد نال ریلیٹڈ نظر آندا ہے، اس گل دی دلیل ہو سی کہ بندہ مسلمان ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی. لیکن قرآن پاک دسیندا ہے بھئی مسجد پائی گئی ہے، مسجد دا بناون بھی پایا گیا ہے لیکن ایمان نہیں پایا گیا. مسجد پائی گئی ہے، مسجد دا وجود پایا گیا ہے، ایمان نہیں. علامت پائی گئی ہے، جیڑی شے دی او علامت ہے وہ کوئی نہیں پائی گئی. قرآن پاک دستا ہے کہ لوگاں نے آ کے نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتی، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اساں گواہی دینے ہیں کہ تسی اللہ دے رسول. اللہ پاک فرماندا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جاندا ہے کہ محبوب تسی اللہ دے رسول ہو، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ ایک گواہی دیندا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے. شہادت پائی گئی، نشہد انک لرسول اللہ، یہ شہادت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت اور رسالت دی شہادت اور گواہی پائی گئی، اور یہ شہادت علامت مومن ہون دی. لیکن شہادت پائی گئی، علامت پائی گئی، ایمان بولو اچھی بولو، ایمان نہ پایا. تو گرامی قدر حضرات، پتہ چلیا علامت پائی جائے لازمی نہیں ہوندہ کہ اصل بھی پائی جائے. اکثر ایسا ہوندہ ہے کہ علامت پائی گئی تجدی و علامت وہ چیز بھی پائی گئی، لیکن کدے کدے انجوی ہو جاندہ ہے کہ علامت موجود ہوندی ہے لیکن مسلمانوں اصل چیز موجود کوئی نہیں ہوندی. جی میں قرآن پاک نے دسیا مسجد دا تعمیر کرنا پایا گیا، ایمان نہ پایا گیا، کلمہ شہادت پایا گیا، گواہی سرکار دی نبوت اور رسالت دی پائی گئی. حضور دی بارگاہ وچ نبی علیہ السلام دی خدمت اقدس وچ حاضر ہو کے اے آکھیا گیا کہ نشہد انک لرسول اللہ، اساں گواہی دینے ہیں کہ تسی اللہ دے رسول ہو. شہادت پائی گئی، علامت پائی گئی، لیکن ایمان نہ پایا گیا. تو پتہ چلیا مسلمانوں مسجد دا بناونا
ایمان دی علامت ہے لیکن اصل ایمان نہیں. شہادت پائی جائے علامت ایمان ہے لیکن اصل ایمان نہیں. نماز پائی جائے یہ بھی علامت ایمان ہے لیکن اصل ایمان نہیں. روزہ پایا جائے علامت ایمان ہے اصل ایمان نہیں. تعلیم و تعلم پایا جائے علامت ایمان ضرور ہے لیکن اصل ایمان نہیں. مدرسہ پایا جائے علامت ایمان ضرور ہے لیکن مسلمانوں اصل ایمان نہیں. قرآن پاک دا پڑھنا پڑھانا پایا جائے علامت ایمان ضرور ہے لیکن اصل ایمان نہیں. یہ تمام تر چیزاں جتنیاں بھی ہیں یہ دین دیاں علامتاں نے، ایمان دیاں علامتاں نے. نماز ہوئے، روزہ ہوئے، حج ہوئے، زکات ہوئے، مسلمانوں جتنیاں چیزاں نے یہ علامات ایمان نے. تے جڑی چیز اصل ایمان ہے وہ کملی والے دی محبت اور پیار ہے. حضور والا اصل ایمان رسول اللہ دا پیار ہے. اصل ایمان نبی علیہ السلام دی محبت ہے. محبوب کریم علیہ السلام دی الفت ہے. حضور علیہ السلام تے مر مٹنے دا نام ایمان ہے. مسلمانوں مومن ہوئے حضور دا نام آئے، ذکر رسول آئے، محبوب دا تذکرہ آئے تے جدا چہرہ بہار دی طرح کھل اٹھے، پھلان دی طرح جدے چہرے تے بہار آ جائے، سمجھ لو بندہ ایمان والا ہے. سمجھ لو اس بندے دا تعلق ایماندار قبیلے دے نال ہے. اس واسطے مسلمانوں اے جان میری نہیں، جان میری، میری جان دی جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور. سنیے ذرا، رب سنیا پر ویکھیا نہیں، رب دی پہچان حضور. چنگے عمل ایمان دی جز راہی، در اصل ایمان حضور. مسلمانوں ویکھو تے صحیح، مسجد بناونا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے. مسجد بناونا کوئی چھوٹا جے عمل نہیں. مسلمانوں جدے بارے وچ میری سرکار فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جنہیں رب دا گھر بنایا اللہ نے او دے واسطے جنت وچ گھر بنایا. اتنا بڑا عمل لیکن اس دے باوجود قبول نہیں کیتا گیا. اور مسلمانوں بلکہ حوصلہ شکنی کیتی گئی، انہوں توڑوایا گیا، گرایا گیا. ایک طرف یہ عمل ہے کہ جڑا کوئی بھی کرے تو اللہ پاک جنت گھر بنائے، لیکن ایکسپٹ نہ ہویا، قبول نہ ہویا. اتنا بڑا عمل رد کر دیتا گیا. اور دوسری طرف صحیح بخاری شریف دسیندی ہے کہ 3 مرتبہ شراب دی حد جس بندے نو لگائی گئی نبی پاک علیہ السلام نے لگائی. اقرار کیتا انہیں شراب پیون دا اور حضور نے لگائی. لیکن جدوں صحابہ کرام وچوں چند اصحاب نے او دے بارے وچ گل کیتی کہ کیسا ماڑا بندہ ہے، بار بار شراب پی رہے ہے، اس عمل تو رکدا ہی نہیں. اللہ اکبر. اور ہر بار اس نو حد لگائی جا رہی ہے. تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تلعنوا، انو لعنت نہ کرو، ولا تسبوا، انو برا بلا نہ آکھو، فإنه يحب اللہ ورسولہ، اے اللہ نال بھی پیار کردا ہے تے اللہ دے رسول نال بھی پیار کردا ہے. حضرات محترم ہن ذرا تقابل کرو،
ایک طرف مسجد بناون دوسری طرف شراب پیون والا بندہ مسجد بناون والیاں نو دھتکاریا گیا بارگاہ مصطفیٰ وچوں انہاں دی حوصلہ شکنی کیتی گئی مسجد گرا دیتی گئی لیکن شراب پیون والے بندے تے جدوں انگلیاں اٹھیاں میرے نبی نے اس نو اپنی محبت دی سند عطا فرمائی پتہ چلیا مسلمانوں جتھے ایمان کوئی نہ ہوئے جتھے پیار رسول دا کوئی نہ ہوئے اتھے مسجد بھی قبول نہیں ہوندی تے جتھے محبت رسول ہوئے اتھے گناہاں تو بھی درگزر کر لیتا جاندا ہے سمجھ آئی حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمت دا بڑا خوبصورت شعر مینوں یاد آ گیا آپ فرماندے صرف توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو توجہ کیجئے گا صرف توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو شرط ایمان ہے محمد کی غلامی یہ نہ بھول اور ان سے نسبت نہ ہو کر تو محاسن بھی گناہ وہ شفاعت پہ ہو مائل تو جرائم بھی قبول امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فخر الملت والدین امام اہل السنہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سورۃ الکوثر دی تفسیر دے اندر تفسیر کبیر دے اندر ایک مسئلہ بیان کیتا ہے قلم توڑ دیتن آپ رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے لوگو ایک بندہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا کوئی ایک آدمی او دے نمازی ہون دی گواہی نہیں دیندا پورے علاقے وچوں کوئی بندہ او دے نماز پڑھنے دا گواہ کوئی نہیں گواہی دیندا کہ انہوں کدے اسی مسجد وچ ویکھے ہیں اللہ اکبر فوت ہو گیا امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے متکلمین علماء دا اصول مسئلہ ہے ساری زندگی نماز نہ پڑھن والا فاسق فاجر تے ہے گناہ کبیرہ دا مرتکب تے ہے اللہ اکبر فاسق تے ضرور ہے لیکن او دے کافر ہون دا فتوی کوئی نہیں دیتا جا